آزادی کے پیچھے بہت بڑی ایک دکھی قسم کی داستانیں ہیں. آج جس مذاکرے کے لیے ہم جمع ہیں نا کہ آج 14 اگست ہے اور 2025 ہے اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے اور اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو ہم نے شامل کیا تھا. یہ سارے وعدے ہم بھلا بیٹھے ہیں, یہ ساری باتیں بھلا بیٹھے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کہ تحریک آزادی کیا ہے اور تحریک پاکستان کیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ابیتی میں لکھا ہے کہ مجھے وقت یاد ہے کہ دہلی کے اسٹیشن پر, اگر پاکستان کی طرف آئیں ابھی تو دہلی کے اسٹیشن پر قیامت کا منظر تھا. چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے میں اسٹیشن پہ چھوڑ کے بھاگ نکلی تھی. بچوں کو کوئی پتہ نہیں تھا بچے کہاں جا رہے تھے, عورتیں کہاں جا رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ تھا اور ایک عجیب قسم کی کیفیت آ رہی تھی. تو جہاں بہت سارے علماء نے اپنے اپنے کردار ادا کیے اور اس کے نتیجے میں پوری تسلسل چلتے تحریک پاکستان کی صورت اختیار کرتا ہے. متحدہ ہندوستان الگ ہو جاتا ہے, یہ الگ ہو جاتا ہے, مشرقی اور مغربی یہ الگ الگ شکلیں قائم ہوتی ہیں. تو خیر اسی میں حضرت شیخ الہند کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ مالٹا کی قید میں تھے آپ کے ساتھ 2 شاگرد ایسے تھے جو بغیر کسی جرم کے قید ہوئے, مولانا عزیر گل, مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ. یہ 2 لوگ جو تھے یہ 2 لوگ بغیر وجہ کے گئے تھے, صرف شیخ کی خدمت کے لیے گئے تھے یہ. اور اتنا ٹھنڈا پانی کہتے ہیں کہ حضرت مدنی جو تھے ساری رات لوٹے کو لے کر پیٹ کے نیچے رکھتے تھے, ایسے ہو جاتے بغل کے نیچے رکھتے تاکہ وہ صبح شیخ کو وضو کے لیے پیش کر سکیں. اور اتنا ہو جاتا تھا کہ تھوڑا سا وضو ہو جاتا, باقی پانی برف بن جاتا تھا, اتنی سخت سردی تھی. اور آپ کے علم میں ایک اور بات بلاؤں کہ طبی طور پر نا نفسیاتی طور پر آدمی موت کا غم محسوس کرتا ہے کہ موت آتی ہے نا, اور وقت معین طے کر دے آدمی کہ فلاں ٹائم آپ کو مارنا ہے ہم نے. تو حضرت شیخ الہند کو جو ذہنی سزا دی گئی تھی نفسیاتی طور پر, ایک سزا یہ تھی کہ ہر روز عشاء کے بعد سبرڈنٹ جیل آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت آپ کو 3 بجے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. اور کئی ایک ایسے ہوتا تھا حضرت شیخ بھی ساری رات انتظار کرتے تھے, ساری رات جاگ کے صبح ہوئی تو نہیں, کل آئی تو نہیں, جی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے, دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. کیا داستان ہے, کیا ایمان و غیرت و حمیت کی ایک سلسلہ ہے. شیخ الہند 4 سال اس طرح رہے, 4 سال. یا مار جاتا ہے نا آدمی, جان چھوٹتی ہے, چلو بھائی قصہ ختم ہو گیا. اب روز سیٹ ملتا ہو آپ کو, روز آپ کو ایک پیغام مل رہا ہے جی کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں, ذرا فکر سے چاہیے. 4 سال کی رہائی جب ہوئی نا, بھوک ختم ہو گئی تھی, دیکھیں پیاس, بیماریاں, عوارض نے گھیر لیا تھا. جب رہا ہو کے آئے تو انتہائی نحیف ہو گئے, نقاہت نے پکڑ لیا. ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, بہت زیادہ خراب ہے آپ کی طبیعت. کہنے لگے یار کیا کریں, انگریز ظالم نے سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا اور روز موت کا انتظار کرتا تھا, روز مجھے موت کا انتظار تھا. تو اس غم کی وجہ سے نا میری یہ کیفیت ہو گئی ہے. مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ اور باقی حضرات جو جیل میں ساتھ تھے کہنے لگے حضرت یہ کیا ارشاد ہوا, ہم تو روزانہ اس انتظار میں ہوتے تھے
کہ کب تختہ دار کو چومیں گے اور شہادت کا مزہ حاصل کریں گے. کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت شیخ الہند کو جلال آیا, کھڑے ہوئے اور فرمایا میں بھی بات سمجھتا ہوں. یہ والی پریشان اس بات سے تھا کہ جان بھی لگ جائے اور یہ جان اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ قربان بھی ہو جائیں اور قربانی قبول بھی نہ ہو, اس خوف نے کیفیت یہ ہو گئی ہے میری. ورنہ موت تو ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی تکلیفیں, اتنی بڑی قربانیاں, اتنی بڑی پریشانیاں کاٹ بھی لیں اور اس کے بعد نتیجہ صفر ہو. کیونکہ ہمارے اکابر کو اور جن لوگوں سے اللہ نے بڑے کام لیے ہیں نا جی, ان کی جو مخفی زندگی ہے وہ صرف تعلق معاملہ اس قدر تھا کہ اپنے کسی کام میں بھی نفس نہیں تھا, دنیا نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. اور یہ جو شیخ الہند تھے نا جی, جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا, پھر اللہ نے ان کو اسی درجے کے لوگ دیے, اسی درجے کے لوگ دیے, شاگرد بھی اسی درجے کے دیے. جو جماعت چھوڑی پیچھے, ان کے بارے میں اکثر لوگ کہا کرتے تھے شیخ الہند کے شاگردوں کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قافلہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ کا قافلہ جیسے جا رہا ہو اس سے بچھڑ گئے ہوں یہ لوگ. دنیا نام کی کوئی چیز اندر نہیں تھی, اخلاص, للہیت, تقوی, پرہیزگاری, اللہ سے والہانہ عشق, اللہ سے والہانہ تعلق. تو یہ شیخ الہند, اس کو شیخ الہند کہتے ہیں. اور حضرت تھانوی فرماتے تھے بڑی غلطی ہو گئی ہے, کسی نے شیخ الہند کہہ دیا ہے. یہ تو شیخ العالم تھے, یہ تو شیخ العالم تھے, سارے عالم کے شیخ تھے. اور بڑا کام امت کے لیے کیا. تحریک پاکستان تک آ جاتے ہیں آپ, کہ آگے جتنی تحریکات چلی ہیں ان کے شاگرد ہیں. حضرت تھانوی شاگرد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا کردار ہے, تو آپ پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی کہ جب آپ مفتی محمد حسن امرتسری کا نام نہ لیں گے, مفتی شفیع صاحب کا نام نہ لیں گے, مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام نہ لیں گے, علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام نہ لیں گے, مولانا شریف علی تھانوی کا نام نہ لیں گے. آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں پرچم کس نے لہرایا, مغربی پاکستان میں کس نے لہرایا جی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس قافلے سے یہ بہت بڑا کام لیا. اب یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے ہیں, اور اس کے بننے بنانے میں کئی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اختلافات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے, ایک چاہ رہا تھا بنے اور ایک چاہ رہا تھا نہ بنے. بنانے والے کیوں کہہ رہے تھے کہ بنایا جائے, اور نہ بنانے والے کیوں کہہ رہے تھے کہ نہ بنایا جائے, کہ مسلمانوں کی اجتماعیت تقسیم نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. یہ بھی ایک عالمی سازش ہے جس میں ہم بعد میں پریشان ہوں گے. وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا, وہ تو آج کل وقت ثابت کر رہا ہے کہ جو ہے یا نہیں ہے اس پہ بھی, کیونکہ ہم بات نہیں کرتے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں ہم پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے نا. فکری بنیادیں وہی ہیں, سمجھ آئی نا جی. اب جو کچھ بھی ہے وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن کیونکہ پھر یہ ایک پاکستان بن گیا, اس کا ایک آئین بن گیا, لنگڑا صحیح, لولا صحیح, گناہ گار صحیح, لیکن ایک اسلامی ہے جی. تو ایک ایسا نظام بن ہی گیا آخر. تو پھر ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی تو اس میں اختلاف ہوتا ہے, جب مسجد بن گئی تو اس میں پھر اب کوئی اختلاف نہیں ہے. اب پاکستان کا چپا چپا ہمیں عزیز ہے, پاکستان کی ایک ایک اینٹ ہمیں عزیز ہے, اور جو کچھ پاکستان کے اندر کسی بھی درجے میں دراندازی کرے, کسی بھی درجے میں دہشت گردی کو فروغ دے, کسی بھی درجے میں یہاں کی فوج کو, یہاں کے اداروں کو کمزور کرے, وہ پاکستان کا محسن نہیں ہے, وہ پاکستان کا محسن نہیں ہے. میں آپ کو کیا عرض کروں, یہ مولانا زاد الراشد صاحب کی کتاب صاحب نے پڑھی ہے, بڑے عظیم آدمی ہے یہ. انہی کی کسی خطبات میں میں نے پڑھا کہ بوسنیا کے جو صدر تھے نا, بوسنیا کے جو صدر تھے, انگلینڈ کے اندر کوئی تقریب ہوئی,
اس تقریب میں بوسنیا کا صدر آیا، بڑا عجیب اس کا نام تھا، اس نے تقریر کی. اس نے تقریر کے دوران ایک بات کی کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہو تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے.